أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. فأما بعد، فقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کے لیے جنات اور شیاطین کا مسخر ہونا، جنات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمان کیا تھا. جنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آتے تھے، صحابہ کرام کے پاس آتے تھے. کچھ شیاطین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمان کیا تھا. تو دوستو، میرا آج کا بیان انشاءاللہ اس بارے میں ہوگا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک دفعہ میں سویا ہوا تھا، ایک شیطان میرے سامنے آیا. میں نے اس کا گلا پکڑ کر اس زور سے گونٹا کہ اس کی زبان باہر نکل آئی، اور اپنے انگوٹھے پر مجھے اس کی زبان کی ٹھنڈک محسوس ہونے لگی. اللہ تعالی حضرت سلیمان علیہ السلام پر رحم فرمائے. اگر ان کی دعا نہ ہوتی تو وہ شیطان بندہ ہوا ہوتا اور تم سب اسے دیکھتے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج رات ایک سرکش جن چھوٹ کر میرے پاس نماز خراب کرنے آ گیا. اللہ نے مجھے اسے پکڑنے کی توفیق دے دی. میں نے اسے پکڑ لیا. میرا ارادہ ہوا کہ میں اسے مسجد کے کسی ستون سے باندھ دوں تاکہ صبح کو آپ سب لوگ اسے دیکھ لیں. لیکن مجھے اپنے بھائی حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا یاد آ گئی، رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی. اے میرے رب، میرا پچھلا قصور معاف کر اور آئندہ کے لیے مجھ کو ایسی سلطنت دے کہ میرے سوا میرے زمانے میں کسی کو میسر نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے اسے ذلیل اور رسوا کر کے واپس کر دیا. حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کی روایت میں یہ ہے کہ اگر ہمارے بھائی حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا نہ ہوتی تو وہ صبح کو بندہ ہوا ہوتا اور مدینہ والوں کے بچے اس سے کھیل رہے ہوتے. حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجھے یہ خبر پہنچی کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں شیطان کو پکڑا تھا. میں نے حضرت معاذ کے پاس گیا اور میں نے کہا، مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں شیطان کو پکڑا تھا.
انہوں نے کہا جی ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ کی کھجوریں جمع کر کے مجھے دی۔ میں نے وہ کھجوریں اپنے ایک کمرے میں رکھ دی۔ مجھے روزانہ ان کھجوروں میں کمی نظر آتی تھی۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی شکایت کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ شیطان کا کام ہے، تم اس کی گات لگاؤ۔ چنانچہ میں رات کو اس کی گات میں بیٹھا۔ جب کچھ رات گزر گئی تو شیطان ہاتھی کی صورت میں آیا۔ جب دروازے کے پاس پہنچا تو شکل بدل کر دروازے کے درزوں سے اندر داخل ہو گیا اور کھجوروں کے پاس جا کر انہیں لقمہ بنا کر کھانے لگ گیا۔ میں نے اپنے کپڑے اچھی طرح سے باندھے اور جا کر اسے درمیان سے پکڑ لیا اور میں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اے اللہ کے دشمن، تو آ کر صدقہ کی کھجوروں میں سے لے رہا ہے، حالانکہ فقراء صحابہ تجھ سے زیادہ ان کھجوروں کے حقدار ہے۔ میں تجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا، وہ تجھے رسوا کریں گے۔ اس نے مجھ سے عہد کیا کہ وہ دوبارہ نہیں آئے گا۔ میں صبح حضور اکرم کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے کہا اس نے مجھ سے عہد کیا ہے کہ وہ دوبارہ نہیں آئے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ ضرور آئے گا، اس لیے اس کی گات لگانا۔ چنانچہ میں نے دوسری رات بھی اس کی گات لگائی تو اس نے پہلی رات کی طرح پھر کیا۔ میں نے بھی اس کے ساتھ وہی معاملہ کیا۔ اس نے پھر مجھ سے عہد کیا کہ وہ دوبارہ نہیں آئے گا، اس پر میں نے اسے چھوڑ دیا اور میں صبح بتانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلانچی یہ اعلان کر رہا تھا معاذ کہاں ہے؟ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گیا۔ حضور نے مجھ سے فرمایا اے معاذ، تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے سارا قصہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیان کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ ضرور آئے گا، تم اس کی گات میں رہنا۔ میں تیسری رات پھر اس کی گات میں بیٹھا تو اس نے اسی طرح کیا۔ میں نے بھی اس کے ساتھ اسی طرح کیا اور پکڑ کر اس سے کہا اے اللہ کے دشمن، تو 2 دفعہ مجھ سے عہد کر چکا ہے، اب تیسری مرتبہ ہے، میں تجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ضرور لے جاؤں گا، وہ تجھے رسوا کریں گے۔ اس نے کہا میں عیالدار شیطان ہوں اور نصیبین سے آپ کے پاس آتا ہوں جو کہ ملک شام کی ایک جگہ ہے۔ اگر مجھے ان کھجوروں کے علاوہ کچھ اور مل جاتا تو میں آپ کے پاس نہ آتا۔ ہم آپ کے اسی شہر میں رہا کرتے تھے، لیکن جب آپ کے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے اور ان پر 2 آیاتیں نازل ہوئی تو ان 2 آیاتوں نے ہمیں یہاں سے بھگا دیا اور ہم جا کر نصیبین میں رہنے لگے، اور جس گھر میں یہ 2 آیاتیں پڑھی جاتی ہے اس گھر میں شیطان 3 دن تک داخل نہیں ہوتا۔ اگر آپ مجھے چھوڑ دے تو میں آپ کو وہ دونوں آیتیں سکھا دوں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے کہا آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخری آیات، آمن الرسول سے لے کر آخر تک۔ پھر میں نے اسے چھوڑ دیا اور صبح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتانے کے لیے گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلانچی اعلان کر رہا تھا کہ معاذ بن جبل کہاں ہے؟ جب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو آپ نے فرمایا تمہارے قیدی کا کیا بنا؟
میں نے کہا اس نے مجھ سے عہد کیا کہ وہ دوبارہ نہیں آئے گا، اور اس نے جو کچھ کہا تھا وہ بھی میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خبیث ہے تو جھوٹا، لیکن اس دفعہ اس نے تم سے سچی بات کہی ہے۔ حضرت معاذ کہتے ہیں میں بعد میں یہ آیتیں پڑھنے لگ گیا تو پھر کجوروں کا کم ہونا ختم ہو گیا۔ دوستو، اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت معاذ بن جبل نے شیطان سے جو آیاتیں سیکھی تھی، جو شیطان نے بتائی تھی کہ یہ 2 آیتیں گھر میں پڑھا کرے تو شیطان کبھی بھی آپ کے گھر میں داخل نہیں ہوگا، وہ آیتیں آپ کے سامنے میں نے ابھی بیان کی۔ ایک آیت الکرسی ہے جس کا سیکھنا ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ آیت الکرسی کو سیکھے، اور صبح گھر سے نکلتے وقت اور رات کو سوتے وقت اپنے پر، اپنے گھر والوں پر، اپنے گھر پر، سب پر پڑھا کریں۔ اور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں آمن الرسول سے لے کر آخر تک یہ پڑھا کریں تو انشاءاللہ شیطان کبھی بھی آپ کے گھر میں داخل نہیں ہوگا۔ کتنا آسان سا عمل ہے میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں۔ آج کل جو معاملات، جو حالات ہمارے گھروں کے اندر ہے، شیاطین ہمارے گھروں میں داخل ہوتے ہیں، ہمارے درمیان نااتفاقی پیدا کرتے ہیں، ہمارے گھروں میں وہ گھس کر ہمارے کانوں کے اوپر وہ اپنا ناپاک منہ ڈالتے ہیں، ہمارے کمروں میں وہ رہتے ہیں، ہمارے گھروں میں وہ رہتے ہیں۔ اگر ہم یہ عمل جو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائی کہ شیطان نے مجھ سے یہ کہا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تصدیق کی کہ اس دفعہ اس نے آپ سے سچ کہا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، اگر ہم ان 2 باتوں پر صرف عمل کریں تو ہمارے اس میں دنیا اور آخرت کا فائدہ ہے۔ دوستو، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ میرا یہ بیان جس نے بھی سنا ہے اور جس نے بھی دیکھا ہے، ان پر یہ حق بنتا ہے میرے بھائیوں اور دوستوں کہ وہ اپنے اور مسلمان بھائیوں کو بھی یہ اعمال بتا دے، تاکہ ہمارے گھروں میں امن ہو، ہمارے بچے، ہمارے گھر ان شریر جنات اور شریر شیاطین سے اللہ پاک امن اور حفاظت میں رکھے گا۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے دوستو کہ یہ 2 عمل آج سے انشاءاللہ اور ابھی سے ہم اس پہ عمل کرنا شروع کریں گے اور اس کو اپنا معمول بنائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔